زندگی ایک مشکل سفر ہے، ایک مشکل سفر ہے زندگی. لائف از ہارڈ. اور انسان کی زندگی کا جو یہ سفر ہے معدوم سے وجود کا، لم یکن شیئا مذکورہ سے تخلیق وجود میں آنے کا اور پھر عدم میں چلا جائے گا، اس سفر میں جو انسان کی کاٹ ہے جس سے وہ گزرتا ہے، جسمانی تسلسل سے یا روحانی تسلسل سے، ہے بڑا دردناک سفر یہ انسان. اور اللہ نے انسان کے اس سفر کے درد کو خود انڈورس کیا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے میں جاننا تینوں بڑی تکلیف ہے کی ہے. اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اس تکلیف کو، میں مانتا بھی ہوں تیری اس تکلیف کو، اور میں اس کو نقل بھی کرتا ہوں قرآن میں. اللہ says in قرآن اِنَّكَ قَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. ہم جانتے ہیں تیری کاٹ بڑی سخت ہے، پھر تو ملے گا آ کے ہم سے. لیکن زمین کے اوپر اس زندگی کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے آسمانی تسلسل سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ما فوق الفطرت ہے، جو میٹا فزکس ہے، جو سپر نیچرل ہے، جو اس حسی مادے سے ہٹ کے ہے. ایک مانوی تصور ہے، ایک مانوی دنیا ہے، ایک ایبسٹریکٹ میٹا فزیکل لائف ہے جہاں کچھ معاملات ہیں جس کو لے کے یہ زندگی سمجھی جا سکتی ہے. تو دنیا میں ایک سوچ خالق کا تصور مائنس کر کے زندگی کو کسی نہ کسی کچھ توضیح یا تشکیل یا کوئی شکل یا کوئی مقصد دینا چاہتی ہے. میں مائنسنگ خالق کی نفی کر کے، اب اس میں کافی انواع ہوں گی لیکن بڑی کلی یہی ہے کہ زندگی کے بارے میں بات کرنی ہے، انسان کے بارے میں بات کرنی ہے، اللہ مائنس کر کے بات کریں. یا اللہ نہیں ہے تو ان کے ہاں جو خالق کا تصور ہے اس کو مائنس کر کے بات ہوگی. ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات ہوگی، اللہ مائنس ہوگا اس میں سے. پروڈکٹیوٹی کی بات ہوگی، اللہ مائنس ہوگا اس میں سے. ڈیولپمنٹ کی بات ہوگی، جسمانی مانوی ارتقاء کی بات ہوگی، ایولیوشن آف آئیڈیاز کی بات ہوگی، لیڈرشپ کی بات ہوگی، سیاست کی بات ہوگی، ریاست کی بات ہوگی، فزیولوجیکل اسٹیٹ کی بات ہوگی، جسم کی بات ہوگی، روح کی بات ہوگی، مقاصد کی بات ہوگی، اجتماعیت کی بات ہوگی، کلیات کی بات ہوگی، جزیات کی بات ہوگی. اس میں اللہ نہیں ہوگا، خالق نہیں ہوگا اس کی. ان کی زندگی کا چیلنج ہی یہی ہے اور تصور ہی یہی ہے کہ مائنسنگ خالق کا اللہ نہیں ہوگا اس کے. اور یہ ہمیشہ سے چلتے ہیں. اور ایک اس کے جو اللہ اور خالق، اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے یا ایک الہ کو نہیں مانتے یا زیادہ کو مانتے، لیکن تصور ان کا خالق کے ساتھ ہی ہے، سپر نیچرل. یہ دو بڑے گروہ ہیں دنیا کے اندر. ہم قولی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے جو بھی کہیں، جنگ ان دو کے بیچ میں ہی ہے. یہ دنیا دو بڑے تسلسل میں بٹے گی. ایک زندگی کو سوچتے ہیں اللہ اور خالق کے تصور کے ساتھ، اور ایک سوچتے ہیں اس کے بغیر. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر دنیا کی زندگی. نموت و نحیا، ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، خلاص، that's it. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں وقت مار دیتا ہے. تو یہ جو دہری ہیں، جماعت الدہریہ، ایتھیزم، یہ کوئی نئی، اچھا دنیا کے اندر نا نیا گند بھی کچھ نہیں ہے اور نئی اچھائی بھی کچھ نہیں ہے. جو بھی چلتا آ رہا ہے نا پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی جو پہلے نے کی. کوئی نیا فتنہ ایسا نہیں ہے جو پہلے نے اس کی اصل موجود نہیں. جو ہونا تو ہو چکا ہوا ہے انسانیت کے ساتھ، نیا کچھ نہیں آ سکتا. کوئی نیا فتنہ کھڑا کرتے ہوئے، یہ پرانی باتیں ہیں. تو یہ پرانی سوچ تھی، خالق کے بغیر جو ہے نا بس جیتے ہیں مرتے ہیں، خلاص، that's it. اور ایک ہیں جنہیں
تلاش نے جو نا تنگ کیا ہے، تنگ کیا ایک تلاش کرتی سب کو ہی ہے. جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے نا، ما من مولود الا یولد الفطرہ، فطرت سلیمہ یا جس پر بچہ پیدا ہوا تھا اس میں تلاش اللہ نے سب کے لیے رکھی تھی، لیکن فیصلے 2 ہی ہوں گے، بلکہ فیصلے 3 ہوں گے. ایک ساتھ تصور ہوگا، ایک خالق مائنس کر کے ہوگا، اور ایک ہوگا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک والی پارٹی ہوگی. کبھی یہاں ہوں گے، کبھی یہاں ہوں گے. جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا سینے میں یہاں ہوں گے، جب یہاں والا مادہ جوش مارے گا تو یہاں ہوں گے. 3 ہی فیصلے ہوں گے زندگی کے اندر، یا ایمان ہوگا، یا کفر ہوگا، یا منافقت ہوگی. تو زندگی کے ان دنیاوی تسلسل کے اوپر جو انسان کا سفر ہے نا، یہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آسمانوں کے سلسلے کو نہیں سمجھے. انسان کیوں آیا ہے اس دنیا؟ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ کیوں، کیا کرنے آیا ہے؟ یہ زندگی امتحان ہے مقاموں تک پہنچنے کے لیے. یہ ملاقاتیں ہیں اور مقامات ہیں. ملاقات اور مقامات ہے اس کا فلسفہ. ملاقات نہیں ہوئی تب بھی برباد ہے، اور مقامات نہیں ملے تب بھی برباد ہے. سوال ہی اینڈ میں اللہ انسان سے یہی کرے گا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان کے اندر قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ جمع کر سکے کسی فلسفے پہ، کسی سوچ پہ لوگوں کو. ہر انسان میں یہ قائدانہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے اجزاء کو جمع کر سکے اپنے اندر. ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے روحانی اجزاء کو، قوت ارادہ اور قوت استدلال کو ایک کر سکے اپنے اندر. اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو صلاحیت دی تھی اس نے کتنی رعایا بنائی، تو نے کتنے سینے ہلائے ہیں، تو نے لائف کے اندر لوگ کتنا سسٹم تو نے سٹرکچر کیا ہے لائف کے، بنایا گیا تو نے کیا کیا. باتیں بہت ہیں، آج بھی تھیں، کل بھی تھیں، قیل قال. لیکن سوال اینڈ میں یہی ہونا ہے بندے سے، کیا کیا تو نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ واٹ ڈیڈ یو ڈو ود دس؟ تو چائے کی ڈھابے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ، یہ ہے آج کا اکثرہم کا سیگا جن پہ بولا کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ. ifs and buts in life. کیونکہ یہ وجہ تھی، چونکہ یہ کیونکہ فلان. 16 سال ہو گئے ہوئے بنفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام قسم کی تعریف، تقدیس، تمجید، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے. الذی ہوا خالقنا و رازقنا مالکنا و حاکمنا مقصودنا معبودنا مطلوبنا محمودنا و مدعونا. درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی الحاشمی القریشی کی ذات گرامی پر، وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اکمل الخلق و اجمل الخلق و اعرف الخلق و اشرف الخلق و انور الخلق و عالم الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام محدثین، مفسرین، معلمین، مبلغین، اصولیین، فقہاء اور میدان میں کھڑے ہوئے علم کے شہسوار جو حیات ہیں اور جو گزر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے may Allah preserve them and give them highest rank in Jannah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں
جامع اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی بہرحال زندگی میں ترقی دی، نام دیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں میری تاریخ سے. تو میں جامع رحمانیہ میں پڑھتا تھا، چاچا جی عبد الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے پاس. تو ہمارے شیخ، ہمارے ایک استاد آج ہمیں دکھے ہیں. میں نے بہت مؤدبانہ انداز میں ان سے کچھ کہا ہے، شاید وہ میرے بڑے عرصے بعد ان کو دیکھنے کے بعد. تو آئی ایم ویری ہیپی، مائی ہارٹ از ویری ڈیلائٹیڈ اپنے ایک استاد کو دیکھ کے. استاد جی آپ کی اجازت ہے تو میں شروع کر سکتا ہوں. یہ ہم نے اپنے اساتذہ کی مالشیں کی ہیں، سر دبائے ہیں، جوتیاں اٹھائی ہیں، اور آج ایک اتنا حسین چہرہ دیکھنے کے بعد میں بہت خوش ہوں آپ کو دیکھ کے. اللہ تعالیٰ اللہ یبارک فیک یا استاد. بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اتنا کرنٹ مار دیا ہے کہ میری کوئی ضرورت تو ہے نہیں ویسے. آئی تھنک ہی ہیز گیون یو اے گڈ بسٹ. انہوں نے اچھا خاصا خطاب کیا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.